الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ اور جب پڑھتا ہے تو قرآن کو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جعلنا بنا دیتے ہیں ہم کر دیتے ہیں ہم بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرہ آپ کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے حجابا مستورا ایک پوشیدہ پردہ وجعلنا علی قلوبہم اور کر دیے ہیں ہم نے ڈال دیے ہیں ہم نے ان کے دلوں پر اکنتن پردے غلاف ان یفقہوہ کہ وہ آپ کی بات کو سمجھیں وفی آذانہم وقرا اور ان کے کانوں میں ڈٹ ہے گرانی ہے وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ اور جب بھی تو قرآن کریم کے اندر اکیلے رب کا ذکر کرتا ہے وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا تو نفرت سے منہ پھیر جاتے ہیں پیٹھیں پھیر کر بھاگ جاتے ہیں نحن عالم ہم خوب جانتے ہیں بما یستمعون به اس چیز کو جو وہ سنتے ہیں اس میں وَإِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ جب وہ سننے کے لیے آتے ہیں تیرے پاس ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ اور جب وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ جب کہتے ہیں ظالمین تتبعون الا رجلا مسحورا نہیں پیروی کرتے تم مگر ایسے آدمی کی جو مسحور ہے جس پر جادو کا اثر ہو چکا ہے جو جادو کا مرا ہوا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین میرے محترم بزرگوں بھائیوں آج کے سبق میں 15ویں پارے سے سورہ بنی اسرائیل کی 3 آیات کا ترجمہ آپ نے سنا ہے ان آیات کا نمبر 45 46 اور 47 ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی اس کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے یہ کوئی آج کی بات نہیں کہ قرآن کریم کو سننا کوئی پسند کرتا ہی نہیں بلکہ یہ اس وقت بھی جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر قرآن کریم نازل ہوا وہ شخصیت جس کے متعلق ہمارا پوری قوم کا نظریہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب کریم کے بعد اگر کوئی بہترین شخص گنا جاتا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شخصیت ہے
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قرآن کریم میں طرح طرح کی طریقوں سے بات کرتے ہیں، پھیر پھیر کر مختلف طریقوں سے کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، نصیحت پکڑ لیں، سمجھ لیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، کیوں کہتا ہے، مقصد کیا ہے۔ فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم ان کی طرف یہ طرح طرح کی باتیں پھیر پھیر کر کرتے ہیں نا، تو بجائے اس کے کہ یہ نصیحت حاصل کریں، مقصد ہوتا ہے نصیحت ان کا حاصل کرنا، لیکن یہ نصیحت حاصل کرنے کے بجائے نفرت میں اور بڑھ جاتے ہیں۔ آپ اللہ کی کتاب سناتے ہیں اور ان کے ہاں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ یہ بات اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا تھا، اس وقت جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے قرآن حاصل کر کے آگے قوم کو پہنچا رہے تھے، جب اس وقت یہ صورتحال تھی، تو آج کیا صورتحال ہوگی وہ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں، جو زمانے میں ہماری حالت ہے۔ ثم وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کے قریب آ کر بیٹھ گئے ہیں، آپ کی بات سنتے ہیں، آپ کی بات سن کر ان کا یعنی دل کرتا ہے سننے کو، وہ آ جاتے ہیں، مجلس میں بیٹھتے ہیں، پھر حالات کے مطابق یہ مجبور ہو گئے ہیں تو انہوں نے کلمہ بھی پڑھ لیا ہے، ایسی بھی صورتحال ہے، کچھ برادری سے تنگ آ گئے ہوں گے، کچھ معاملات سے مطلب پریشان ہوں گے، کچھ جب لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں تو اس سلسلے کو دیکھ کر ان کی مجبوری بن گئی ہے، تو وہ آپ کے پاس آ کر بیٹھ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن کریم نے دوسرے مقام پر یوں ارشاد فرمایا کہ یہ قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ بھی اس بات کی قسم کھاتا ہے، واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے، انہم لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں۔ یعنی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، اور اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اپنی بات میں جھوٹے ہیں، اس لیے کہ ان کا دل نہیں مانتا، زبان سے یہ اقراری ہے، گویا منافق ہے، یہ اندر اور باہر ان کا ایک نہیں ہے۔ فرمایا اذا قرأت القرآن، جب پڑھا جاتا ہے قرآن، جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرہ، وہ لوگ جو اس لیے آپ کے پاس بیٹھ کے ہیں کہ ان کی کچھ مجبوریاں اٹھا کے لے آئی ہیں، ان کی صورتحال یہ ہے، وہ جو آخرت پر ان کا یقین نہیں ہے کہ کوئی آخرت میں کچھ ہے، آخرت میں بھی کچھ ملنے والا ہے، یہ ان کا کہنے کے لحاظ سے وہ مانتے ہیں کہ آخرت ہے، آخرت ہے، لیکن ان کا ایمان جس طرح ہونا چاہیے اس طرح نہیں ہے۔ فرمایا ان کے ہاں یہ صورتحال ہوتی ہے کہ جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا، ان کے درمیان ایک پردہ لٹکا دیا جاتا ہے کہ اس میں چھپا دیے گئے ہیں۔ یہ جس طرح پردہ نہیں لٹکا ہوا، اس کہتے ہیں حجاب، یعنی حجاب ایسا ان کے ہاں لٹک جاتا ہے کہ وہ باوجود اس کے کہ بات سن رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی سن کے ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا سنایا جا رہا ہے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، قلب کہتے ہیں جو پھیرتا ہے بات کو، مختلف چیزوں کے طریقے کے ساتھ بات کو پھیرنا، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پھیر کر لے جانے والی ہے، یہ ہے قلب۔ اور قرآن نے کہا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، یہ ایسے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں کے اوپر بھی ایک غلاف چڑھا دیا ہے کہ وہ بات پھرتی ہے ان کے ہاں، لیکن ٹکتی وہاں پر نہیں ہے جہاں ان کو دل جا کر ٹک جانا چاہیے، پھرتی ہے، دل ان کا کرتا ہے، یہ گھومتے رہتے ہیں ہر وقت، اتنا بھی گھومتے ہیں کہ جو کھل کر انکار کرتے ہیں وہ بھی چھپ چھپ کر سننا چاہتے ہیں، دل کرتا ہے ان کا، تبھی یہ ادھر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ سنیں، پھر آپس میں ملتے ہیں تو پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں تو اس لیے آیا تھا کہ میں دیکھ کے ہوں، کوئی اور تو نہیں آیا ہوا جو سننے کے لیے آیا ہوں، میں دیکھ کے ہوں، کیونکہ ہمارا فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس کو سننا نہیں ہے۔ اپنا دل کرتا جا کر کناروں میں لگ لگ کے سنتے، اور پھر صورتحال یعنی اس کے اندر مخالفت کے اندر ایسا ان کا ذہن بن چکا ہوا تھا۔ فرمایا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، کہ ہم ان کے دلوں کے اوپر غلاف چڑھا دیا ہے کہ بات کو سمجھ سکیں، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کانوں کے اندر ڈٹ چڑھے گئے ہیں، یعنی بات سنتے ہیں لیکن سنی انسنی ہے، کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کیا سنا ہے، ادھر کچھ سنتے ہیں ادھر جا کے کچھ سلسلہ کرتے ہیں۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، دوسری ان کی حالت یہ بتائی ہے کہ جب آپ اکیلے اللہ کا قرآن میں ذکر کرتے ہیں، یعنی یہ چاہتے ہیں کہ جتنے اللہ کے ساتھ غیر اللہ ہیں ان کو بھی ساتھ شامل رکھا جائے۔ جب آپ اکیلے اللہ کی بات کرتے ہیں نا،
کہ اللہ واحد ہے، اللہ اکیلا ہے، اللہ کے لیے نظر و نیاز ہے، اللہ کے لیے منت منوتی ہے، اللہ کے لیے معاملات ہیں سارے کے سارے، تو اس وقت اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، نفرت اتنی بھر جاتی ہے کہ یہ بھاگنا شروع، الٹے پاؤں بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں اکیلے اللہ کا جب ذکر سنتے ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ ذکر اللہ کا ہو، لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کا بھی ساتھ ذکر رہے، کسی اور کا ذکر چھوڑ دیا جائے اور صرف اکیلے اللہ کا ذکر کیا جائے۔ جیسے آج ہمارے ہاں بہت زیادہ معروف ہے، یہ آپ کے جتنے سلسلے ہیں غیر اللہ کے نام کے، یہ منت منوتیاں یعنی آپ نظریں نیازیں جو کچھ چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، اکیلے اللہ کی بات آئے تو یہ بھاگ جائیں گے قرآن سے، لیکن ان کو ساتھ شامل رکھیں کہ نظر و نیاز فلانے کی حسین کے نام کی نظر ہو، فلاں کے نام کی نظر ہو، یہ آپ وہ کنڈے جو چڑھائے جاتے ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتے رہیں۔ یہ جتنی چیزیں ہم نے بنائی ہوئی ہیں زمانے میں رواج پا چکی ہیں، ان میں سے ان چیزوں کو ساتھ شامل رکھیں، اللہ کا بھی ذکر کریں تو یہ بڑے خوش ہیں۔ لیکن اگر اکیلے اللہ کی بات آئے تو پھر ان کی طبیعت بیدار ہو جاتی ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ باقی سب جو کچھ ہم کر رہے ہیں سارا ہی غلط ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں سارا غلط ہے تو چلو ٹھیک ہے، تم رہو جیسے ہو، تم جانو تمہارا قرآن جانے، ہم تو جا رہے ہیں۔ کہیں گے بھی یہ کہ ہم اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، کہیں گے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، کہیں گے رسول کو مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ دوسرا کوئی اور نہیں، اس کا شریک کوئی نہیں، ساتھی کوئی نہیں، سارا کچھ مانیں گے۔ لیکن جب وقت آئے گا تو آپ اکیلے اللہ کی بات کریں گے تو وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، نفرت سے بھاگ جائیں گے، پیٹ پھیر کر الٹے پاؤں بھاگ جائیں گے۔ فرمایا نحن عالم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی طرف آتے ہیں بات سننے کے لیے، کان لگا کر آپ کی بات سنتے ہیں۔ بات سننے میں بڑا فرق ہوتا ہے، کوئی انسان بات بڑے غور اور توجہ سے سنتا ہے، سنتا اس لیے ہے کہ میں دیکھوں کہ کہاں غلطی کرتا ہے، میں اس کو پکڑوں، اس لیے آ کر بات سنتے ہیں کہ باہر جا کر بات کرنی ہے تو دوسروں کو جا کر بتانا بھی ہے کہ بھئی یہ آج کل پروگرام تیار ہو رہے ہیں، تو وہ باتیں سننے کے لیے آتے ہیں، مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ آتے کیوں ہیں؟ فرمایا کہ نحن عالم بما یستمعون به، ہم جانتے ہیں جو وہ سنتے ہیں اس میں سے، اذ یستمعون الیک، جب وہ تیری طرف آتے ہیں بات سننے کے لیے تو ان کے سننے کا مقصد کیا ہوتا ہے وہ ظاہر نہیں کرتے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ کیوں آ کر آپ کے مجلس میں بیٹھے ہیں، کیوں یہ بات سن رہے ہیں، بات کی تفہیم کر کے عمل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں یا بات کو اٹھا کر دوسروں تک غلط باتیں پھیلانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کی طرف سے کوئی غلطی ہو تو اس کو فوراً پکڑ کر نشر کرنا شروع کر دیں، اور ایسا نشر کریں گے کہ زمانے میں نام چھوڑیں گے ہی نہیں۔ ہر بری بات جہاں سے پکڑیں گے اس کو رگڑ کر دوسروں تک ایسے پھیلائیں گے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اپنی ساری غلطیاں ان کی پردے میں رہیں گی۔ ہمارے یہاں آج بھی کہتے ہیں جی مولوی کا کچھ کیا ہوا ایسا ہو تو وہ اس کے ساتھ جو صورتحال ہوتی ہے کہتے ہیں آپ تو پھر آپ مولوی تھے نا جی، تو مولوی مطلب غلطی ہے انسان سے ہو جاتی ہے، بات کرنے والے سے ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، کوشش ضرور کرنی چاہیے بچنے کی، لیکن اگر کہیں غلطی ہو تو بات اس لیے صرف اسپیشل سننا کہ لوگ بڑے غور اور توجہ سے سنتے ہیں، لیکن مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ تفہیم ہو جائے اور صحیح اصلاح ہو، تو یہ بھی مقصد ہوتا ہے کہ بات سن کر باہر غلط پھیلائی جائے، یہ بھی مقصد ہوتا ہے کہ اس کی غلطیاں پکڑ کر اسے گندا کیا جائے زمانے میں۔ فرمایا نحن عالم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک، ہم جانتے ہیں کہ یہ کس مقصد کے لیے آئے ہیں، آپ کی بات سننے کے لیے کیوں آئے ہیں۔ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور جب یہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، آپس میں کان لگا کر ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، کہتے کیا ہیں ان تتبعون اذ یقول الظالمون، جب یہ ظالم کہتے ہیں ان تتبعون الا رجلا مسحورا، جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم تو ایسے شخص کے پیچھے لگے ہو جو جادو سے، ایسا ہے جس کے اوپر جادو سے مارا ہوا ہے، جادو جس کے اوپر حملہ آور ہو چکا ہے، مسحور کہتے ہیں جس کے اوپر جادو ہو چکا ہو۔ یہ بھی ہماری پوری قوم کا ایک مسئلہ ہے، سارے یہ بات کہتے ہیں جی جادو تو وہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ دیکھیں جی ہو گیا تھا، اور آج جتنے یہ سلسلے چلانے والے ہیں ان کے ہاں تو یہ وہ، اور بخاری کی ایک روایت پکڑ لی جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی گئی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت صرف ایک ہی، یعنی آپ یعنی سیدہ عائشہ کے علاوہ کوئی اس کے راوی اور نہیں ہے، حالانکہ
حالانکہ ازواج مطہرات اور بھی تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر انہوں نے جو ذکر کیا وہ سارا پورا آپ دیکھیں اس میں جا کے تو کوئی موقع ایسا نظر ہی نہیں آتا جس میں کوئی ایسی بات ہو. کہتے ہیں کہ وہ 6 مہینے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی آپ کو یاد ہی نہیں ہوتا تھا میں نہایا کہ نہیں نہایا, میرا غسل فرض تھا میں غسل کیا ہے نہیں کیا, نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی. یہ ایک ہی روایت میں یہ باتیں ساری موجود ہیں, صحیح بخاری میں آپ دیکھ لیجئے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی شخصیت تھی کہ وہ کسی سے مبہم رہ سکتی تھی, ایسی صورت ہوتی تھی. پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اگر کوئی ایسی بات دیکھتی تو بات دیکھتے ہی سب سے پہلے ان کے بہترین یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سیدہ عائشہ کے والد ہیں, آپ ان سے بات کرتی, بات بھی کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد اپنے ایک بھتیجے سے. کیا عجیب ہے. تو یہ ایسی باتیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اوپر بھی لگائی گئی ہے, یعنی یہ اتہامات میں سے ایک تہمت لگائی گئی ہے اور لگانے والے وہی ہیں جنہوں نے زندگی میں ان کے اوپر ایک تہمت لگا دی تھی. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ظالم لوگ تھے اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے اس وقت جو یہ کہتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہو گیا ہے. قرآن کہتا ہے یہ ظالم لوگ تھے جو یہ بات کرتے تھے. کل وہ ظالم تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو یہ بات کرنے والے ظالم تھے, آج وہ یہی بات کرنے والے مومن کیسے ہو سکتے ہیں. تو یہ جملہ عام ہمارے ہاں بولا جاتا ہے, پوری قوم بولتی ہے یہ بات, ہر خاص و عام یہ بات کرتا ہے جی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہو گیا تھا. اللہ ارشاد فرماتے ہیں اذ یقول الظالمون واذ هم نجوا اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. یہ بات جو کہنے والے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہتے تھے کہ آپ پر جادو کا اثر ہو گیا ہے, آپ جادو سے مارے ہوئے ہیں, آپ کے اوپر بھی دھوکہ فراڈ اثر کر گیا ہے. وہ لبید کی بیٹیوں نے جو ایک سلسلہ پورا کیا تھا اور ایک کنویں میں جا کر انہیں, ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی اس زمانے میں جو جادوگر تھے بڑی کوششیں کرتے رہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, یعنی کہ کوششوں میں کوئی انکار نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم کرنے والوں نے بڑا کچھ کیا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کسی ایسے ظلم کا اثر ہو جائے تو ایسا ممکن نہیں ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسی بات لگائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسی بات کرنے والوں کے متعلق اللہ ارشاد فرماتے ہیں یہ ظالم تھے. اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. یہ جادو کے متعلق ایک بات میں عرض کروں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ, 3 طرح کے لوگ لا يدخلون الجنہ جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے. 3 طرح کے لوگ جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے. ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ. فرمایا مدمن الخمر, مستقل شراب خور, ہر وقت ٹون رہنے والا, جس کو ہوش ہی نہ ہو, مد ہوشی میں رہنے والا. مدمن الخمر جو مستقل شرابی ہو جائے. مصدق بالسحر, یہ جو سحر ہے نا اس کو سچا جاننے والا, اس کی تصدیق کرنے والا. ہمارے یہاں کہتے ہیں جادو برحق, تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, مصدق بالسحر, جو جادو کو برحق کہے, تصدیق کرے, وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو آپ اندازہ کیجئے یہ بہت بڑی بات ہے, چھوٹی سی بات تو نہیں ہے. مدمن الخمر, مصدق بالسحر. اور تیسری بات جو ہمارے ہاں وہ بھی ہر جگہ پر پائی جاتی ہے, فرمایا قاطع الرحم. مومن ہو, مسلمان ہو اور قطع رحمی کرے, رشتے کاٹے, تعلقات ختم کرے, آپس کی رشتہ داریوں کے اندر خرابی کرے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ نمازی ہو, وہ حاجی ہو, وہ کتنی پہنچی شخصیت کیوں نہ ہو, دین کے اندر کتنا وہ سم کیوں نہ ہو گیا ہو, ہر وقت قرآن اور حدیث کی بات کیوں نہ کرتا ہو, لیکن سمجھ لیجیے کہ یہ 3 طرح کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. گویا یہ ابدی جہنمی ہے یہ بندے, اور یہ کافروں میں ہوں گے. اگر ایسی بات ہوتی تو آپ ارشاد فرماتے یہ کفار کی بات ہے. فرمایا 3 ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ, 3 طرح کے لوگ ہیں جو جنت داخل نہیں ہو سکتے. مدمن الخمر, مصدق بالسحر, وقاطع الرحم. قطع رحمی کرنے والا, جادو کو برحق کہنے والا, اور مستقل مسحور, یہ شراب میں ٹن رہنے والا. یہ 3 طرح کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.